بھابھی آپ کو بہت مبارک ہو. عمران بھائی بہت وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جہاں پر ریحام سے میں خود درخواست کروں گی کہ ریحام آپ خود بتائیے جی جس سرپرائز کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ سرپرائز کیا ہے؟ ہاں سرپرائز یہ ہے کہ ہم جیسے پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں جو انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. اسی طرح ابھی آپ نے ہیمپرز اناؤنس کیے اور بہت سے لوگ جو باہر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں رمضان کی کیا خوبصورتی ہے. اور خوبصورتی ایک تو یہ ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے ظاہر پریکٹس کرنے کا, تقویٰ پریکٹس ہو جائے, اور نماز بھی روزہ بھی لوگ بڑی ڈیلیجنٹلی رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ لوگ غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں, ان کی افطاریاں کرتے ہیں, اپنے رزق میں سے ان کے لیے حصہ ڈالتے ہیں. تو چونکہ میں آج کل کچن میں اتنا ٹائم گزارتی نہیں, میں نے سوچا کہ میں ساری افطاریاں باہر کروں. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب میں گاؤں میں, دیہاتوں میں, محلوں میں جاتی ہوں اور ان کی جو ہوتی ہے نا جو لوکل ڈیلیکیسی ہوتی ہے اس کو ٹرائی کروں, تو افطار جیسا موقع میں کیسے چھوڑ سکتی تھی. تو پھر کل کیا لے کر آ رہی ہیں؟ کل کی افطاری میں کیا آپ کرنے جا رہی ہیں؟ کل بیسکلی بیکاز آئی ایم ان کراچی, تو کراچی آئے انسان اور لیاری میں افطاری نہ کرے ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیا خوبصورت بات ہے. ایبسلیوٹلی. کیا خوبصورت بات ہے. کل کی افطاری کیونکہ میں 30 افطاریاں کر رہی ہوں, میں نے اپنا ایک ٹرک لیا ہوا ہے اور وہ میں ٹرک لے کے اور آپ کے پاس پہنچ رہی ہوں. جو کوئی بھی افطاری کی دعوت دے گا, جہاں کہیں سے بھی دعوت دے گا, ہم پہنچ جائیں گے. تو کل لیاری سے دعوت ہے, وہاں پہ بچوں کے ساتھ اور جو لیاری کی فیملیز ہیں میں ان کے ساتھ افطاری کر رہی ہوں اور ان میں بھی تھوڑی سی خوشیاں ہم بانٹ رہے ہیں. اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, سما پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے کیونکہ پروگرام میں آج پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں, تو ہم آپ کو اس سے زیادہ اچھا تحفہ ہمارے دل میں اور نظر میں تھا ہی کوئی نہیں. ایس الکلام ہے جو کہ ایک ڈیجیٹل قرآن ہے, یہ ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اور جب یہ پڑھیے گا تو ساتھ میں ہمیں بھی اور سما کو دعائیں دیجیے گا. اچھا یہ بہت امیزنگ چیز ہے کیونکہ ہم یہ اس کو ٹرائی کر چکے ہیں, اور وہ لوگ جو کہ اپنا تلفظ امپروو کرنا چاہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ایک ایک لفظ پہ آپ کر سکتے ہیں. دیٹس ویری کائنڈ آف یو, تھینک یو سو مچ. بہت اچھا. ابھی جیسے ریحام بات کر رہی تھی کہ ابھی آپ جائیں گی انشاءاللہ لیاری میں, بچوں کے ساتھ آپ افطاری کریں گی. اچھا, بچوں کے ساتھ افطاری کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, بچوں اور والدین کے ساتھ بھی. ہاں, آپ بچوں کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھو, افطاری کریں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی. بھی ساتھ ثواب کا تو ماں باپ بتاتے ہی رہتے ہیں, لیکن بچے انکریج ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ روزہ رکھتے ہیں, وہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. کیوں بلال بھائی, بچوں کو انکریج کرنا بہت ضروری ہے. بہت زیادہ. میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہم عام طور پہ جب ایسی بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا یہ رکھنا ہے تو ہم ایک خاص طبقے کے ساتھ صرف ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ روزہ جو ہے وہ عام شہری رکھ رہا ہے, ہمارے حاکم بھی رکھ رہے ہیں, ممبر بھی رکھ رہا ہے, پاکستانی بھی رکھ رہے ہیں. جب ہمارے وہ لوگ جن کو کہ ہمارے بچے نوجوان خاص طور پہ اپنے ہیروز کے طور پہ دیکھتے ہیں, مجھے اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی, بچے اور بچیوں دونوں کی ہیرو ہیں آپ ریحام, اور لوگ آپ کو لک فارورڈ کرتے ہیں. جب ایسے لوگ جا کے افطاری کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, یا کسی طرح بھی ان لوگوں کے بیچ میں پہنچتے ہیں, تو وہ جو ایسوسیشن ہے وہ بڑی پریکٹیکل ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارے ہیروز جو ہے نا وہ صرف ہمارے خواب میں نہیں ہوتے, پھر ہم ان کو چھو بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں, کھا بھی سکتے ہیں, باتیں بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ میں اکثر لوگوں سے یہ کہتی ہوں اور اپنے اسٹاف سے بھی, میرے ساتھ ماشاء اللہ ڈفرینٹ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان میں سے جتنے لڑکے اور لڑکیاں جو کہ جن کے کمیونٹی آورز بنتے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ والنٹیئر ورک کرتے ہیں. ایک ایک یونیورسٹی سے 37-40 اس طرح ہمارے ساتھ لڑکے ہیں سارے, اور لڑکیاں بھی ہیں جو والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. اچھا, ان میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ ایک جذبہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اور روزہ تو آپ کو پتہ چلے گا جب باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے جو ٹریفک وارڈن ہے, جو ہمارا پولیس والے ہیں, وہ کیسے روزہ, مزدور کیسے روزہ رکھ رہے ہیں. ہمارے روزے تو مختلف قسم کے ہیں نا, 2-3 بجے آپ آرام سے اے سی میں سو کے اٹھے. اور ایکچولی آئی فیل, مجھے میں اس لیے نہیں کر رہی کہ ان میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہو, ایکچولی جب آپ وہاں سے آتے ہیں تو آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. جب آپ, یہ مجھے تھوڑا سا کوفت ہوتی ہے جب بہت زیادہ لوگ جن کے پاس بہت آسائشیں ہوتی ہیں یا بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اتنا مزہ نہیں آتا وقت گزارنے کا جتنا آپ کسی گاؤں میں جا کے اور دیسی گھی کے پراٹھے اور سرسوں کا ساگ اور پکوڑے سائٹ بنے ہوئے, ایکچولی مزہ زیادہ آتا ہے. صحیح. بلال بھی ایک اور چیز سے ہم یہی نہ ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں کی افطاریاں کرائیں, بلکہ ہمارے ملک میں کیونکہ ہم بھوکے ہیں نا, تو ہمیں پتہ ہے کہ بھوک کی کیا, جب انسان بھوکا ہوتا ہے آپ کے دل میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. سو وہ تمام تر لوگ جو کہ مسلمان چاہے نہ بھی ہوں, آپ کے آس پڑوس میں کوئی آپ کا ایسے پڑوسی جو غیر مسلم ہو لیکن اس کا بچہ بھوکا سوتا ہو, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے امتی ہیں جو کہ رحمت للعالمین ہیں, جو کہ صرف مسلمانوں کے نہیں, جو غیر مسلمانوں کے لیے بھی, جب وہ رب آپ کا رب نہیں ہے صرف,
तो आपकी खुदा बात के बड़ी लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूर खूबसूरत ये इसलिए कि कीजिएगा। अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि जब आपका तो सदका और खैरात जो है वो कबूल नहीं है जब तक आपने अपने पड़ोसी को नहीं देखा। और इस पे ये नहीं कहा कि पड़ोसी कलमे पढ़ने वाला भी हो, आपका रिश्तेदार पे भी ये लाजिम नहीं है कि वो भी आप ही मज़हब और आप ही दीन पे से हो। ये वो अखलाकियात हैं मेरे ख्याल में जो कि हमारे माशरे में शायद बहुत महदूद रह गई हैं, लेकिन रेहाम जैसे जो कदआवर शख्सियतें इस मुल्क ने पैदा की हैं, जो कि हीरो वर्शिप्स हैं, मेरे ख्याल में उनके कंधों पे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह अपनी इस हीरो वर्शिप को लेके उन नौजवानों तक पहुंचते हैं और फिर इस बात को मेंटेन करना। इंसान एग्जीक्यूट तो कर लेता है रेहाम, लेकिन इस बात को रखना जो है ये भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे लिए तो बिकॉज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ खुद गर्जी से कर रही हूँ, क्योंकि आपको जब कहीं जाके खुशी हो, जब आप का दिन अच्छा गुजरे, तो ये खुद गर्जी है। मैं किसी के लिए और नहीं कर रही, मेरा अच्छा दिन गुजरता है, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिलती हूँ, इतने मजे मजे की लोग बातें करते हैं और इतने बाशऊर लोग हैं। कुछ मुझे लगता है कि तालीम जो हम जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं उसकी वजह से इतना शऊर हमसे ज़रा जाता चला जाता है, जितना कि जो ग्रास रूट्स पे आप बैठ के जब किसी के साथ बैठ के आप चपातियां बनाते हुए सीखते हैं। जिम्मेदारी भी महसूस होती है ज़रूर कि जो बच्चे हैं ये देख के आपको एक्चुअली अपने हीरोज़ को देख रहे हैं। देखिए जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि लोग मुझे जिन्होंने कभी देखा नहीं, कभी मेरे साथ बैठे नहीं, बात नहीं की, मुझे लगता है कि मैं उनकी कर्जदार हूँ, क्योंकि वो नमाज में अपने बच्चों के साथ जब दुआओं में मेरा नाम लेते हैं और मेरे पे एतमाद करते हैं, वो समझते हैं कि कोई अगर उनकी मुश्किल है तो मैं अल्लाह पाक को अल्लाह करे कि मेरी इतनी तौफीक हो, लेकिन जो एतमाद है इससे बड़ा मेरा ख्याल है कि ये मैं आई फील इंडेटेड, आई फील हम्बल्ड। मेरी औकात नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ। पिछले हफ्ते किसी साहब से मैं मिली तो मैंने उनसे घर का उनका पूछा, तो उन्होंने कहा मेरी अम्मी आपके लिए रोज़ दुआ करती हैं और वो चाहेंगे कि आप किसी दिन आएँ। तो वो एक तवक्कुल नहीं कर रहे थे, मैं पहुंच गई और उन्होंने पूरे खाने में मेरा हाथ पकड़ के और मुझे इतनी दुआएं दी। तो जाहिर है हम आपके साथ पूरे पाकिस्तान के आपके साथ दुआएं हैं। इंतहाई शुक्रिया। मैंने रेहाम को, मैं ज़िंदगी में रेहाम को पहली दफ़ा मिला हूँ और मैंने जिस तरह मेरी भी आज पहली बार मुलाकात हुई है, रेहाम को हमने जिस तरह पाया है, ये एक बड़ी मुख्तलिफ शख्सियत है, बड़ी वैसी शख्सियत जैसे कि मैं सोचता हूँ कि एक माँ को, एक बहन को, एक बेटी को इस पाकिस्तान में, इस मुल्क में होना चाहिए। लेकिन ये जो सूरत हाल है लोगों की मदद करने की, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजिज़ी अता की जाती है। ये इसकी आजिज़ी है रेहाम की कि इसको सेल्फिशनेस कह रही है। अगर खुदा ताला इसके ऊपर अपना रहम ना करे तो इसके दिल के अंदर ये कभी भी बात पैदा ना हो। खुदा करे कि ये इसकी सेल्फिशनेस जो है इसके मरने तक इसी तरह कायम रहे और ये खुदा ताला के दिए हुए बच्चों को इसी तरह देती और अता करती रहे। लाहौर में सब तैयारी कर लें क्योंकि लाहौर में अभी आपकी इफ्तारी में थोड़ा बहुत टाइम है, लेकिन वक्त थोड़ा बहुत करीब आ गया है। अच्छा, थैंक यू सो मच रेहाम, आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने आपसे बातें की, आपने किचन में जाके जो हमारे शेफ्स की हेल्प भी की है, हमें बड़ा अच्छा लगा। और वो लड़कियां जो आपको आइडियलाइज करती है, जो किचन में नहीं जाती हैं, आई एम श्योर वो आज की बात जरूर जाएंगी। नहीं, किचन में जरूर जाना चाहिए। एक लास्ट मैसेज दे दीजिए, ऐसा पैगाम जो कि आप चाहो कि यंग बच्चे, लड़के और लड़कियां जो आपको देख रहे हैं वो आपसे क्या सुनना चाहेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरे लिए तो आई थिंक कि सबसे, मैंने आपको कहा मेरी खुशनसीबी है, मुझे अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत वालिदैन ने दी, फिर मैंने वो कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को दे सकूं। और अब जो मेरे साथ लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, मैं उनको भी एक मेंटरिंग करते हैं हम साथ, लेकिन उनसे भी मैं ये कहती हूँ कि कंट्रीब्यूट करें वापस, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। आप अगर गर्म पानी आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, ये बहुत बड़ी नेमत है। हम मेरे ख्याल शुक्राना कम अदा करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान में ऐसा सुख है जो दुनिया की किसी मुल्क में नहीं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। पाकिस्तान में ऐसा सुख है जो दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि मैं हर लाहौर में इस वक्त जी वक्त हुआ जा रहा है इफ्तार का, तो जब इफ्तार करें हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मदीहा का दिल चाह रहा है कि लाहौर में होती। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे, कहीं मत जाइएगा।